الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم. من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. گرامی قدر حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور دیامر کالونی سے تعلق رکھنے والے میرے غیرت مند عزت مند نوجوان، پہلے میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مشکور ہوں کہ حضرت نے مجھے اس قابل سمجھا کہ حضرت نے مجھے یہاں آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا. تو میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ حضرت کی محنت ہم سب کے سامنے، ہم سب تعاون کرتے ہیں مدارس کے ساتھ، مالی طور پر، جانی طور پر، ہر لحاظ سے. ہم جو پورا سال کسی بھی صورت میں ہم مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت ہمارے سامنے. اور میں ان خوش قسمت بچوں کو اور بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری، قرآن سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ڈگری نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے سینے میں بسایا. الحمدللہ ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر فخر بھی ہونا چاہیے. اکثر ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب میں اگر تم کچھ مدرسہ پڑھتے گس، تم کچھ حافظ سنے گس، میں کچھ قاری بولو، میں کچھ مولا بولو، سوچ کمس فارغ پہ ودو تو میں کچھ سے کونو کھائے، میں کچھ روزگار کونو گئے. ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کے نافرمانیوں کے اندر مستغرق ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ اسے کھلاتا ہے، اللہ اسے پلاتا ہے، اللہ اس کی زندگی اچھی بسر کرا رہا ہے. تو یہ جو قرآن، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، جو قرآن کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ پر سو معلوم دیا. اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑے گا؟ کیا اللہ اسے رزق نہیں دے گا؟ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی رزق کی ذمہ داری اس اللہ کی ہے. بہرحال قرآن کی محفل ہے، قرآن کی محفل ہے، عظیم محفل ہے، عظیم جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. محفل بھی عظیم ہے، جگہ بھی عظیم ہے، لوگ بھی عظیم ہے. ایسی محفلیں دنیا میں بہت کم ملتی ہیں. یقین کرو واللہ حدیث میں موجود ہے، ایسی محفلیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے دیندار، ایسے خوبصورت روحانی جنتی چہرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ایسے محفلوں میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اور جب ایسی محفلیں ختم ہوتی ہیں، یہ فرشتے چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی
ہر چیز کو جانتے ہیں. سمیع بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور علیم بذات الصدور بھی ہے. دل کے اندر جو سوچتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے. پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کونوں والو، کہاں سے آئے، کہاں گئے تھے، کہاں تھے، کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ یہی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایسی ایک جگہ میں گئے تھے، دیامر کالونی میں گئے تھے، یا اللہ حسین مسجد میں گئے تھے، ایسے وہاں پہ مجلس تھی جہاں تیرے بڑائی ہو رہی تھی، تیرے نبی کی جو ہے نا تذکرے ہو رہے تھے، جنت کی تذکرے ہو رہے تھے، جہنم کے تذکرے ہو رہے تھے. یا اللہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس کو ہم نے گھیرا ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ کیا چاہتے تھے اور وہ کیا کس چیز کے تذکرے کرتے تھے؟ تب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے تذکرے کر رہے تھے. اللہ کہتا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ دیکھا تو نہیں، آپ کو دیکھا تو نہیں ہے. پھر اللہ پوچھیں گے اگر یہ بندے مجھے دیکھتے تب کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اور پھر تو اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے. اچھا کیا مانگتے تھے؟ کہیں گے اللہ جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے گا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ محفل میں جتنے بھی لوگ تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت کر دی. اور دوسری حدیث میں یہ بھی لکھا ہے جب ایسی دینی مجلسیں محفلیں جب ختم ہوتی ہے آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اٹھو، فرشتہ اعلان کرتا ہے اٹھو اس حال میں کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. صرف یہ نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا کوئی رسمی نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے. ہم علماء کو سننے کے لیے آئے ہیں، دینی محفل ہے، مغفرت کی طرف سے آئے ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم تو علماء کو سننے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے جو ہے نا حکم دیا، حکم پورا کرنے کے لیے، حکم کی تعمیل کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور اس قرآن کی حفاظت بھی میں کروں گا. قرآن سے پہلے کئی کتابیں آئی، تورات، زبور، انجیل اور بہت سارے صحیفے بھی آئے، اور ان کے اندر ان کے ماننے والوں نے جب وقت کے نبی چلے گئے تو انہوں نے اپنی منمانیاں کی، اس کے اندر رد و بدل کیا، چینجنگ کی، تبدیلیاں کی. جب قرآن کا نمبر آیا، قرآن اترا، قرآن آیا، قرآن کا نمبر آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ سلسلہ بند، اب یہ سلسلہ بند. اب کسی کی بات کی مجال نہیں ہوگی کہ قرآن کے لفظ کو تو دور کی بات ہے اس کے ایک زیر زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور اللہ حفاظت کیسے فرماتے ہیں؟ اسی طرح فرماتے ہیں. ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کرتے ہیں. سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس قرآن کی حفاظت ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ مامون الرشید بادشاہ تھے. اس کے دور میں ایک شخص آئے، اس کے دور میں وہ بڑے اللہ کے ولی تھے. ایسی دینی مجالس ہوا کرتی تھی اور اس مجلس میں ہر طبقے کے لوگ آتے تھے، مختلف قسم کے علماء آتے تھے اور آ کر اس میں اپنا بیان کرتے تھے. اظہار معافی ضمیر ہوتا تھا. لکھتے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، ایک بندہ آیا اور اس نے بڑی اہم تورات کے بارے میں اس نے گفتگو فرمائی. جب محفل ختم ہوئی بادشاہ نے پاس بلا کر اس سے فرمایا آپ یہودی ہو؟ اس نے کہا جی. اسے
اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ مسلمان ہو جائیں، تو وہ اٹھ کے چلا گیا، محفل سے اٹھ کر چلا گیا، یعنی نہیں مانا، انکار کیا۔ پھر جا کے کئی عرصے کے بعد پھر وہی مجلس جمی، دیکھا تو وہی بندہ جب آیا، سٹیج پہ آیا، اسلام کے بارے میں اس نے، قرآن کے بارے میں اس نے جو بیان کی، تقریر کی، سب حیران ہو گئے۔ محفل ختم ہوئی، بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا جب میں نے آپ کو میری دعوت دی تب تو آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا وجہ بنی، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ جناب آپ جا کے مسلمان ہو گئے، کیا ہوا؟ پھر اس بندے نے کہا کہ جناب یہاں سے جانے کے بعد میں نے جو مذہب ہے، دیگر مذاہب ہے، ان پر سرچ شروع کی، ان کو جو ہے نا تلاش کرنا شروع کیا کہ اس میں حق اور سچا مذہب کون سا ہے۔ کہتا میں نے تورات لکھی، میں لکھنا بھی بڑا اچھا جانتا ہوں، کہتا میں نے تورات لکھی، بہت ساری کتابیں لکھ کے تورات والوں کے پاس گیا، اور وہ کتابیں کہتا ٹوٹلی میں نے اپنی طرف سے لکھا، اپنی طرف سے، اپنے من مانی میں، اس کے اندر آگے پیچھے چینجنگ کر کے، کہتا تورات والوں نے مجھے بڑی عزت دی، کتاب پڑھا، پڑھنے کے بعد بڑی عزت دی اور اچھے داموں میں وہ کتابیں مجھ سے خریدی۔ پھر انجیل، اسی طرح زبور، کہتا جب قرآن کا باری آیا، کہتا میں نے قرآن میں بھی ایسا کیا، سپارے کچھ آگے پیچھے کیے، آیات کچھ آگے پیچھے کیے، کچھ آیتوں کو نکالا اور کچھ اپنے طرف سے ڈالا، آگے پیچھے کر کے کہتا میں نے قرآن بھی لکھا۔ اور کہتا جب میں مسلمانوں کے پاس گیا، مسلمانوں کو کہا کہ میں نے قرآن لکھا ہے، یہ قرآن کے 3-4 نسخے میں نے لکھے ہیں اور میں یہ بیچ رہا ہوں، ہدیہ دے دو، قرآن لے جاؤ۔ کہتا ہے کہ جو بھی بندہ بوڑھا ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کہتا ہے کہ جو بھی بندہ قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، کہتا تو بڑا کذاب ہے، تو بڑا جھوٹا ہے، تو بڑا لعین آدمی ہے، تو نے اس قرآن کے اندر تبدیلی کی ہے، تو نے قرآن کو صحیح نہیں لکھا ہے، دفع ہو جا، نکل جا۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ واقعتاً اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہتا ہے کہ بس دل پہ چوٹ لگی، سیدھا مسلمان ہوا، اور الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں، اسلام کے بارے میں مجھے بڑا مطالعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو جیسے اتارا ہے، اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو بچے چنے ہیں، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، اس ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور جو بچہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینوں میں بساتا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی وزیر اعظم، دنیا کا کوئی صدر، دنیا کا کوئی چیف آف آرمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر اگرچہ میں اور آپ، ہمارا معاشرہ اس کو حقیر دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یہی بچہ چٹائی میں بیٹھ کر سردی میں کپکپاتے ہوئے قرآن پڑھتا ہوا بچہ، دال کھانے والا بچہ، جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بچہ کھڑا ہوگا، تب وہ پتہ چلے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ رشک کریں گے، تب ہمیں افسوس ہوگا، کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بناتے، کاش میرا بھی ایک بیٹا حافظ ہوتا، لیکن یہاں سے دنیا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حافظ کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتا، اس لیے ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے، کم از کم اپنے اولاد میں سے، اپنے نسل میں سے ہم ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیں گے۔